کیا سعودی عرب کے اندر ایک نیا کعبہ بننے کے لیے جا رہا ہے؟ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ پروجیکٹ ہے جو محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے اس کا، اور اسی طرح کی عمارت، اس طرح کی بلڈنگ اور اس طرح کا ایک شہر بنایا جائے گا۔ وہ شہر سعودی عرب کے ریاض میں بنایا جائے گا، جسے ہم نجد کی زمین کہتے ہیں۔ اور ریاض ایک ایسی جگہ بن چکی ہے جہاں ہر ایک وہ چیز ہو رہی ہے جو مغربی تہذیب، مغربی کلچر چاہتا ہے۔ وہاں مغربی تہذیب و مغربی کلچر کو مکمل طور سے آزادی ہے، سب کچھ وہاں پر ہوتا ہے جو یوروپ کے شہروں میں کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اب وہاں پر ایک ایسا شہر بسایا جا رہا ہے، 2030 تک وہ بن کر تیار ہو جائے گا۔ اربوں خربوں روپے کی لاگت سے یہ تیار ہوگا، لیکن اس عمارت کو جو ڈیزائن دیا گیا ہے وہ پورا کا پورا کعبۃ اللہ کی طرح ہے۔ تو اس بات کو لے کر تمام مسلم ممالک کے اندر ہنگامہ آرائی ہے۔ محمد بن سلمان کی اس حرکت کو لے کر تمام لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ وہیں پر کعبے کے امام نے بھی اس بات کو لے کر آواز اٹھائی تو محمد بن سلمان نے 10 سال کی سزائے مشقت ان کو سنا دی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں زبان کو بند کیا جا رہا ہے، کس طرح سے محمد بن سلمان وہاں یوروپ کے کلچر کو، یوروپ کی تہذیب کو لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ سب سمجھ سکتے ہیں جب سے یہ بادشاہ بنا ہے محمد بن سلمان، اس وقت سے لے کر آج تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جوا خانے کھولے گئے، شراب کے اڈے کھولے گئے، سینما ہال کھولے گئے۔ اب جو یہ شہر بننے جا رہا ہے اس کا نام ہی انٹرٹینمنٹ شہر ہے، مطلب یہاں پر صرف مزے ہی مزے لوگ آ کر لیا کریں گے، موج و مستی کیا کریں گے۔ ہر ایک وہ چیز یہاں پر ہوگی جو دوسرے ادر کنٹریوں میں ہوا کرتی ہے، جو آج تک سعودی عرب کے اندر موجود نہیں تھی۔ شراب خانے ہوں یا پب ہو یا سینما ہال ہو، سیر و تفریح کرنے کی جگہ ہو، عیاشی کا اڈا ہو، ہر ایک وہ چیز یہاں کھولی جائے گی۔ لیکن یہ نجد کی زمین ہے، یہیں سے شیطان کا فتنہ اٹھے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے بارے میں ہمیں اطلاع دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ نجد کی زمین سے فتنے اٹھیں گے۔ تو آج یہیں سے تمام فتنوں کا وجود ہو رہا ہے، اٹھ رہے ہیں۔ یہاں پر ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایلووین جیسا تیوہار منایا گیا، یوروپ کے ہر وہ فنکشن کیے جا رہے ہیں جو اسلام میں منع ہے، حرام ہے، لیکن یہاں تمام وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ وہیں پر جو آل سعود کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ، جب تک ترکیوں کی حکومت یہاں پر تھی اس کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا۔ سعودی عربیہ جو اس ملک کا نام چینج کیا گیا وہ 1924 میں کیا گیا تھا، 1924 سے پہلے اس کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آل سعود کی حکومت ہے، یہاں پر وہی حکومت کیا کرتے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ آل سعود کی پیروی کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے ملا آ کر جو دہاڑے مارتے ہیں، ان کی شان میں قصیدے پڑھا کرتے ہیں، وہ اب خاموش کیوں ہیں؟ وہ کیوں نہیں بول رہے؟ ان کو اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے، بولنا چاہیے۔ لیکن وہیں پر کعبے کے امام کو سزا دے کر سلمان نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی اور آواز اٹھی تو اس کو بھی ایسی ہی سزا ملے گی، اس لیے وہاں کی عوام بالکل خاموش ہے۔ ٹویٹر پر 2-4 لوگ ہیں جو اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بول رہے ہیں، اسے غلط بتا رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ وہ جگہ ہے جو عبادت کی جگہ ہے، اور اس عمارت کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ کا جب ہم چیپٹر پڑھتے ہیں کہ کعبے کی بے حرمتی کے لیے بہت سے لوگ اٹھے تھے، لیکن اللہ کا عذاب ان پر آیا اور وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ ابرہہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابرہہ وہ بادشاہ تھا جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے آیا تھا، لشکر لے کر آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا۔ لیکن آپ نے دیکھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کر دیا ہے؟ اور اللہ نے ابابیلوں کا ایک لشکر بھیجا جن کی چونچ میں ایک کنکر تھا، پنجے میں کنکر تھا، دوسرے پنجوں میں کنکر تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چونچ میں، اپنے پنجوں میں وہ کنکریں لے کر آئے، لیکن جب انہوں نے وہ کنکریں زمین پر ڈالی، ابرہہ کے لشکر کے اوپر وہ کنکریں جب برسات کی طرح گرنے لگتی ہیں تو ان کا حشر بھوسے کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے بھوسے کا انجام ہوتا ہے کہ ان کی لاشیں بھوسے کی طرح زمین پر پڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کعبے کو ڈھانے کے لیے، کعبے کی بے حرمتی کے لیے پہلے
پہلے بھی لوگ اٹھے، لیکن یہ وہ کعبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعمیر کرائی ہے، فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 10 مرتبہ کعبۃ اللہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ اب کعبۃ اللہ ہی کی طرح یہ عمارت بنائی جا رہی ہے، یہ ڈیزائن دیا جا رہا ہے، جس کو لے کر تمام مسلمانوں کے اندر غم و غصے کی لہر دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال ان کا معاملہ بہت زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ وہ چیزیں جو اسلام نے منع فرمائی ہیں، جن پر بالکل پابندی لگی ہوئی ہے، انہی چیزوں کو یہ فالو کر رہے ہیں، انہی کو زیادہ فروغ دے رہے ہیں، انہی کے بارے میں زیادہ سوچ و وچار کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا پروجیکٹ انہوں نے تیار کیا ہے۔ ایک شہر بنے گا، ایک سٹی بنے گی، ایک الگ دنیا ہوگی، وہاں ایسی ایسی چیزیں رکھی جائیں گی کہ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں وہ وہاں جا کر اسے دیکھیں گے، انجوائے کریں گے، مزے لیں گے، گھومیں گے، سیر و تفریح کی جگہ اس کو بنا دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس طرح حرکتیں آل سعود کی رہی ہیں تو لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب ان سے یہ حکمرانی چھین لی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2023 چل رہا ہے، اور 2023 کے اختتام پر وہ معاہدہ جو 100 سال پہلے تمام گورنمنٹوں نے مل کے کیا تھا، انگریزوں نے کرایا تھا، وہ معاہدہ اب پورا ہو جائے گا اور ترکی وہاں پر واپس آئے گا، اور ترکی جو پہلے وہاں حکومت کیا کرتا تھا اسی کی حکومت واپس اس کو ملنے کے امکان ہے، اور ملنی چاہیے۔ جو ایگریمنٹ اس کے تحت تو تمام لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ ترکیوں کی حکومت واپس آئے گی، لیکن فی الحال ترکی کے اندر جو زلزلے آئے ہیں وہاں 50,000 کے قریب لوگوں کی موتیں ہو چکی ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مکان اجڑ چکے ہیں، شہر تباہ ہو چکا ہے۔ لیکن آل سعود اگر یہ حرکتیں کرتا رہا تو حالات یہاں بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ اب ان مولویوں کو اٹھنا چاہیے جو آل سعود کی تعریف کرتے ہیں، جو سعودی عربیہ حکومت کی شان میں قصیدے پڑھا کرتے ہیں۔ کہاں ہے وہ توصیف الرحمن نجدی؟ کہاں چلا گیا وہ مولوی جو لال رومال ڈال کر وہاں روزانہ عاشقان مصطفیٰ کو پریشان کیا کرتا ہے اور طرح طرح کی فبدیہ ان پر کسا کرتا ہے؟ تو کیا کہو گے آپ لوگ سعودی عرب کی حکومت کے اس فیصلے کے بارے میں جو کعبۃ اللہ کی کھلم کھلا بے حرمتی کرنے کے لیے تیار ہے، جو پروجیکٹ انہوں نے تیار کیا ہے، جو ڈیزائن دیا ہے؟ ڈیزائن وہ اور طرح کی بھی دے سکتا ہے، آخرکار کعبے ہی کی طرح ڈیزائن دینا عمارت کو، اس شہر کو، تو اس سے کیا وہ ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ آپ لوگ کیا کہنا چاہو گے؟ کمنٹس کر کے آپ ضرور بتائیے گا۔